قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، آج غرۃ الرجب ہے، یعنی پہلی شب ماہ رجب المرجب ہے۔ رجب ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، اور جیسے ہی اس نہر کا مہینہ شروع ہوا ویسے ہی شفاعت کنندہ باقر العلوم تشریف لائے، یعنی جنت کا مہینہ بھی آیا، جنت کا مالک بھی آ گیا۔ اور یہ بڑی سعادت ہے کہ آج ہم ایگزیکٹ اس شب میں اکٹھے ہیں جس شب میں محمد و آل محمد خوش ہیں۔ یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے، اور میں جناب حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے امام پنجم کا یہ جشن پاک اسپانسر کیا۔ اللہ مرحومہ و مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی کے درجات کو متعالی فرمائے۔ آج جو ہمارے بھائی ہمیں داغ مفارقت دے گئے سید حسین امام واسطی، ان کے درجات متعالی ہوں، اور جتنے مومنین و مومنات آج ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور عیدی کے طور پر آج شب میں اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں میں تقریباً 20 منٹ صرف رجب کی اہمیت پہ عرض کروں گا۔ رجب کے میں نے اعمال بھی بنائے ہیں، جس کو نہ ملے ہوں مجھ سے لے لے، 4 قسطوں میں میں نے اعمال بنائے ہیں رجب کے، وہ آپ لے لیں۔ اور لیلۃ الرغائب انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے بتائیں گے، جو اگلی شب جمعہ ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہے، اور پھر 12 رکعت نماز ہے، وہ انشاءاللہ یہیں پر باقاعدہ پچھلے سال کی طرح نماز باقاعدہ ہم پڑھیں گے، سارے اعمال انشاءاللہ۔ اور یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ عمرہ رجب بڑا اس میں مشہور ہے، اور رجب کی دعائیں ہیں جو آج دعا آپ نے رجب کی پڑھی، یہ ہر نماز واجب کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں آج آپ کی خدمات عالیہ میں 5 پوائنٹ پیش کروں گا جو میں نے یہاں نہیں پڑھے، یہ میں نے کہیں اور پڑھے تھے، یہاں نہیں پڑھے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اولین و آخرین میں کوئی ایسا نبی یا امام نہیں گزرا کہ جسے کھانے کی کوئی چیز بادل نے آ کے پیش کی ہو سوائے امام محمد باقر کے۔ رضوان بہشت حسنین شریفین کے لیے کھانے بھی لاتے ہیں، جوڑے بھی لاتے ہیں۔ مریم کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں، مادر امیر المؤمنین کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں۔ جبریل جیسا حلال مشکلات انبیاء ما سلف حسنین شریفین کا درزی بن کے لباس لاتا ہے۔ اکابیل و میکائیل جیسے سیدہ کی چکی بھی چلاتے ہیں، گھر کا جھاڑو بھی دیتے ہیں، یہ سب درست ہے، مگر اولین و آخرین میں یہ عزت صرف باقر العلوم کو حاصل ہے۔ لیث ابن سعد یہ ایک شخص ہے، لیث ابن سعد، وہ کہتا ہے میں کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ بیٹھا تھا کہ میں نے دوسری طرف سے ایک آواز سنی ایک جوان کی جو یہ کہہ رہا تھا اللہم ارزقنی ہے، اللہم انی ارید العنبہ فرزقنی ہے، بار الہ مجھے انگور چاہیے، رزق کے طور پر فوراً عطا کر۔ یہ فا ہے، فا عموماً تفریح کے لیے آتی ہے، مگر یہاں الظاہر میں سمجھتا ہوں
فا جلدی کے لیے آ رہی ہے بلا فصل کہ ادھر میری دعا مکمل ہو ادھر انگور آ جائیں. میں نے جب یہ آواز سنی میں اس شخص کو جانتا نہیں تھا. لیث ابن سعد کہتا ہے میں نے اپنی نظروں کو جما لیا. اس جوان پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل آیا اور اس نے بیل انگور کی اس صاحبزادے کے ہاتھ پہ رکھ دی. اس نے انگوروں کا گچھا توڑا اور اپنے پاس رکھ لیا اور میں قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ اے شاب میں تو تجھے جانتا نہیں جوان مگر تو مجھے بھی عطا کر. تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تو دعا کی ہے اس لیے میں اس کا حقدار ہوں. اپنی حقداری کی دلیل بتا. سنیں گے ذرا. تو لیث کہتا ہے میں نے کہا کہ جوان جب آپ دعا کر رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا. حضور کہتے ہیں دعا والے کا اور آمین والے کا رزق میں حصہ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. میں یہاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اور آپ کے رزق میں امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں اضافہ فرما دے. یہ آپ نے اتنی اونچی الہی آمین کہی ہے کہ ہر بندے کو لیث کی منطق کا پتہ چل گیا. اللہ تعالی ہمارے حاجی سلامت علی کے رزق میں برکت دے. آج بہت سردی میں یہ گئے ہیں, بڑی انہوں نے خدمت کی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خاور صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے اور بھی جو علیل ہیں. اچھا یہ خصوصیت ایک ذہن میں آ گئی کہ یہ انگور آئے اور انگور اس جوان نے مجھے دیے. کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر سنا کہ یہ جوان کہتا ہے اللہم انی ارید الکسا فکسنی. بارے الہا اب مجھے لباس چاہیے. کسا کہتے ہیں چادر کو. اب مجھے چادر چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ دو چادریں خوبصورت احرام کی شکل میں اس شخص کے ہاتھ میں آ گئی. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ احرام کی شکل میں. مجھے تو احرام چاہیے نہیں تھا. جیسے ہی میں قریب پہنچا اس جوان نے پوچھا اس میں بھی حصہ چاہیے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں بھی حصہ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں اس میں حصہ نہیں چاہیے, یہ دونوں آپ کے لیے ہیں. میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہی شخص خانہ کعبہ کے سامنے طواف کرتا ہوا دکھائی دیا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ جوان کون ہے, کیونکہ دل میں سوچ رہا ہوں کہ جس کو بادل انگور دیتا ہے اور آسمان احرام دیتا ہے, یعنی آدم سے لے کر مہدی تک اگر کسی کو اللہ نے احرام پہنایا ہے اس کا نام محمد باقر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ یہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ بھی بہت سمجھدار ہیں اور عربی سے کافی آشنائی رکھتے ہیں. دیکھیے مفرد مانگا جائے نا, مفرد اور ڈبل ملے, یہ عجیب ہے. اللہم انی ارید العنب, مجھے انگور چاہیے. لیث کے لیے نہیں کہا, لیث کے لیے بھی آ گئے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ لیث ابن سعد کے لیے بھی آ گئے. اور کسا کہتے, کسا آپ نے حدیث کسا سنی ہے نا, کتنی چادریں تھی؟ ایک. مانگی ایک دی دو. لیجئے امام باقر علیہ السلام کا باب یہ ہے ایک مانگو آٹومیٹیکلی دو ملیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اس لیے اس امام کا جشن دھوم سے منانا چاہیے تاکہ اجر ڈبل ملے. اللہ اکبر اللہ. یہ ایک روایت ہو گئی جو بالکل یہاں نہیں پڑھی آپ کی خدمت میں. ایک روایت اور سنیے پھر دیکھتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں. ایک صاحب ہیں ابن ربیع. ابن ربیع یہ تو امام کے شاگرد بھی ہیں, امام کے دوست بھی ہیں, امام کے صحابی بھی ہیں, امام کے نماز میں مقتدی اور معموم بھی ہیں, امام کے مرید اور غلام بھی ہیں. یہ جو ابن ربی ہے یہ کہتے ہیں اردت ان اصلی مع الامام فی بیتہ. میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ ہمیشہ ہی میں تو کوشش کرتا ہوں آج کی نماز بھی امام کے پیچھے پڑھوں, امام کے بیت الشرف میں. میں وہاں پہنچا, صلینا, ہم دونوں نے, امام نے اور معموم نے نماز با جماعت پڑھی. ماشاءاللہ تھا مرید مگر تھا ہماری ہی مینٹلٹی کا. جی ہاں سن لیجئے. کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی نماز ختم کی مجھے خیال آیا کہ گھر میں امام کے تو کھانا نہیں ہے, بنے گا کیا؟ آج تو تبرک نہیں ہے. یہاں ہے یہ نہیں یہاں ہے, خبر کو پتا ہے لنگر ہے نا, نہیں ہے اور راجہ صاحب کی بات کو نہیں ہے بالکل ہے. تو دیکھ لیں آپ ذرا, آپ بھائی خبر کو لنگر کی نفی نہ کیا کریں, میرا نقصان ہوتا ہے. نعرے آپ نے تو لگانے نہیں, ایک ہی تو بندہ ہے میرا نعرے لگانے. شاباش چلیے. اچھا جناب, روایت کن کی چل رہی ہے؟ ابن ربیع. ابن ربیع کہتے ہیں نماز پڑھ لی اور فوراً خیال آیا کہ آج سرکار کے بیت الشرف میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو کریں گے کیا؟ نماز ختم ہوئی, توجہ رہے, نماز ختم ہوئی, فتوجہ الامام الی, امام نے میری طرف دیکھا, فرمایا فکر نہ کر کھانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فکر نہ کر کھانا ہے. بتایا نہیں کہ بولا نہیں ہے, تو میں تو بلکہ اس جملے کو یوں کہوں گا, سبحان اللہ میرے پانچویں امام. پانچویں امام کا کرم یہ ہے کہ تم دل میں سوچو ہم عطا کر دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نہیں چاہتے کہ تم خجالت محسوس کرو, تم سوچو. یہی امام اور غلام میں فرق ہے. غلام وسائل سے دیتا ہے, امام بغیر وسائل کے دیتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے دینا ہے. اچھا میں نے تسلی کر لی کہ چلیے کھانا تو ہے, اب ہے کہاں پر؟ میں گھر کے رموز سے واقف تھا کہ امام کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آئے گا؟ تو امام علیہ السلام نے اینٹ اٹھوائی, ایک اینٹ تھی, وہ جو اٹھائی تو وہاں سے خوان نکلا جس میں اطعمہ بھی تھے, اشربہ بھی تھے, بارد بھی تھا, حار بھی تھا. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ ٹھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے. یہ خوان نکل آیا, کھا لیا. کھانا جب کھا لیا, تناول کر لیا, جو باقی جو بچا وہی اینٹ اٹھی اور پھر وہ مابقی کو ساری کو سویلو کر گئی. سبحان اللہ. وہ کھانا ختم ہو گیا. میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کہیں آنکھوں کا دھوکہ تو نہ تھا. یہ کیا تھا؟ امام پاک نے فرمایا یہودیوں کی فکر نہ اپناؤ, ہم آل محمد ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر.
اس لیے کہ یہودی عیسیٰ کی بات نہیں مانتے تھے. ایسے نہ بنو، ہمارے بارے میں شک نہ کرو. امام نے فرمایا ابھی تمہارا شک دور کرتے ہیں. امام نے پھر وہیں سے اینٹ اٹھائی. پہلے تو اطعمہ اشربہ تھے، اب ساری چیزیں پینے والی آ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام نے فرمایا اشرب، پی لے، ولا تشکا، شک نہ کر. اللہ اکبر. شک نہیں کرنا. یہ ان امام کا دن ہے، ان امام کی رات ہے، ان امام کا جشن ہے کہ جنہوں نے بغیر ڈیمانڈ کے پلایا بھی ہے، کھلایا بھی ہے. وربلی کچھ نہیں کہا اس نے. یہ دو روایتیں اختتام پذیر ہوئیں اور میں چاہتا ہوں کہ بس یہیں پر دعا دے دو، بس کافی. پھر انشاءاللہ زندگی ہے. یا محمود بحق محمد یا